السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ قربانی کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج میں انشاءاللہ العزیز قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قربانی کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے قربانی کہتے کس کو ہیں اسے میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے قربانی کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کرنا یہ اتنا بہترین عمل ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 30 سورہ کوثر میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قربانی کرنا جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک عظیم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے اور قربانی کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اور قربانی کے فضائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آئیے میں ایک دو حدیث فضیلت کے حوالے سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے میں کچھ ضروری مسائل قربانی کے حوالے سے آپ تک کے پہنچانے کی کوشش کروں۔ ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور کی جس کی قربانی کی جا رہی ہے قیامت کے دن اپنے سنگ اور بال کے ساتھ وہ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ قربانی کے دن سب سے بہترین عمل اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے 10ویں ذی الحجہ کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں جس سے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ طبرانی نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے مومن نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، یعنی آتش جہنم دوزخ کی آگ سے وہ اس کے لیے روک ہو جائے گی۔ تو اب میرے تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے
کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ آپ جانور خریدیں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نام پر اسے ذبح کریں۔ انشاءاللہ نبی کے فرمان پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرما کر ہمیں اور آپ کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، اور قربانی کے چند ضروری مسائل میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں بھی میں نے سامعین تک اور ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج اور کچھ ضروری مسائل لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بغور اسے سنیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا حالت جنابت میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کیا تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ اور اگر وہ جانور قربانی کا ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جی صاحب، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے کا جانور ہو یا غیر قربانی کا جانور ہو، جانور کے حلال ہونے کے لیے، اس کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ناپاک آدمی نے، جنبی آدمی نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہے، اور اگر وہ جانور قربانی کا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں ذبح کرنے سے گوشت بھی حلال ہے، اور اگر جانور قربانی کا ہے تو قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ قربانی کرنا ایک ثواب کا کام ہے اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ناپاک نہ ہو بلکہ پاک ہو، اور پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر جانور کو ذبح کرے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں، رحمتیں اور بھی آپ کو زیادہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے، چاہے وہ جانور قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر عورت قربانی کے مسائل جانتی ہو اور اچھی طریقے سے جانور کو قربان کرنا جانتی ہو تو عورت بھی بلا شبہ قربان جانور کو ذبح کر سکتی ہے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا غیر قربانی کا جانور ہو۔ عورت اگر اچھی طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہو تو وہ بھی قربانی کر سکتی ہے۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کی رقم حیلہ شرعی کے ذریعے سے مدارس اسلامیہ کی تعمیر اور ترقی میں لگائی جاتی ہے، کیا اسی طرح سال گزشتہ کہ قربانی کی رقم حیلہ شرعی کے بعد مدارس اسلامیہ کی تعلیم اور تعمیر اور ترقی میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی رقم مدارس اسلامیہ کی تعمیر کے لیے استعمال کرنا حیلہ شرعی کے بعد جائز و درست ہے، اس لیے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی رقم یہ صدقہ واجبہ ہے، اور تمام صدقات واجبہ مثلا زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، ان سب کا یہی حکم ہے کہ حیلہ شرعی کے بعد مدرسے کی تعمیر میں اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز و درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ذبح کے وقت ذبح کرنے والا اللہ کا نام نہ لے اور یوں ہی ذبح کر دے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے، ذبح کے وقت ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نام نہیں لیتا ہے تو ایسا جانور حلال نہ ہوگا۔ ہاں، اگر بھول کر کے کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا ہے اور یوں ہی ذبح کر دیتا ہے تو وہ جانور حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا بلا شبہ جائز و درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چند لوگ ہیں، ایک گائے میں 7 لوگوں نے شریک ہو کر گائے کو خریدا
اور قربانی کے ایام آنے سے پہلے یا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 7 افراد میں سے 7 شرکا میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ذبح کرنے سے پہلے، تو اب جو 6 لوگ بچے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس مرنے والے شخص کے ورثاء سے اجازت لے لیں جو بالغ ہوں۔ اگر مرنے والے شخص کے وارثوں نے قربانی کرنے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ مرحوم کی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد ان 6 لوگوں نے قربانی کی اپنی طرف سے اور اس مرحوم کی طرف سے، تو اس کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور باقی ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اجازت کے بغیر ان 6 لوگوں نے اپنی طرف سے قربانی کر دی اور جانور کو ذبح کر ڈالا، تو ایسی صورت میں نہ ان کی طرف سے قربانی ہوئی نہ اس کی طرف سے قربانی ہوئی۔ تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے وارثوں سے اجازت لے کر کے ہی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا چمڑا کسی مالدار اور غنی کو بطور تحفہ اور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کے جانور کا چمڑا بطور ہدیہ اور تحفہ غنی اور امیر کو دینا جائز و درست ہے۔ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار شاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح جانور کے چمڑے سے اپنے لیے مشکیزہ بنانا، اپنے لیے مسلح بنانا جائز و درست ہے، اسی طرح قربانی کے جانور کا چمڑا بطور تحفہ بطور ہدیہ غنی اور مالدار کو دینا بھی جائز و درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت ایک شخص چھری چلائے اور دوسرا شخص تسمیہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو کیا ایسا جانور حلال ہوگا؟ اس کو غور سے سماعت فرمائے تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین۔ اگر کوئی شخص ذبح کرے اور دوسرا شخص دوسری طرف کھڑے ہو کر یا وہیں بازو کھڑے ہو کر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو ایسا جانور ہرگز حلال نہ ہوگا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو چھری چلا رہا ہے وہی بسم اللہ شریف پڑھے، وہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرے تو جانور حلال ہوگا۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے اگر 2 لوگ مل کر کے ذبح کر رہے ہوں، مثلاً چھری 2 لوگوں نے پکڑا ہو اور ایک نے بسم اللہ پڑھا اور ایک نے قصداً بسم اللہ نہیں پڑھا، ایسی صورت میں بھی وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، دونوں لوگ کا بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس عورت کے شوہر پر مہر باقی ہو، یعنی شوہر نے ابھی تک مہر ادا نہ کیا ہو، تو کیا ایسا شخص قربانی دے سکتا ہے اور کیا اس پر قربانی دینا واجب و ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے، اولاً تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے، وہ جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی صاحب نے ادا نہیں کیا ہے لیکن وہ مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب و ضروری ہے۔ عورت کا مہر ہوتے ہوئے بھی قربانی دینا اس کے لیے ضروری ہے، وہ قربانی دے گا۔ ایک سوال یہ ہے قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ تو 3 دن اس کے ایام ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ انہی 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک یا اس سے پہلے قربانی کا وقت ہے۔ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے 10 کے دن میں آپ کریں، 11 کو کریں اور 12 میں غروب آفتاب سے پہلے کریں۔ یہ 3 دن قربانی کے ہیں، انہی 3 دن میں قربانی ہوگی۔ اور اگر کسی نے ان 3 دن قربانی نہیں کیا اور جانور قربانی کے لیے خریدا تھا اور یہ 3 دن گزر گئے، اب وہ قربانی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس جانور کو صدقہ کر دے، اور اگر جانور کو بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔
اور اگر جانور خریدا نہیں تھا، قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس شخص پر واجب و ضروری ہوگا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔